ہر کلمہ پڑھنے والا کہہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کا شاہد بھی ہے شہید بھی ہے. غلط. کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، اللہ کے شاہد اور ہیں. بس یہ جملہ سنیں آپ. کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، اللہ کا شاہد اور ہے. رسول کا کلمہ پڑھنا والا اور ہے، رسول کا شاہد اور ہے. شاہد ہونا اور بات ہے، کلمہ پڑھنا اور بات ہے. اگر ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ اور رسول کا شاہد بھی ہوتا تو پھر سورہ منافقون کس کے لیے آیا؟ یا علی یا علی یا علی. کہ توجہ کہ بھائی آپ قرآن سے لینا، سورہ مبارک بقرہ ہی کو دیں. سامنے کا سورہ ہے، پہلا ہی سورہ ہے سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. میرے حبیب، یہ جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تیری بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں، تیری بارگاہ میں آ کر، یہ تیری بارگاہ میں آ کر، یہ تیری بارگاہ میں، خدا کے لیے سمجھیں، یہ جو تیری بارگاہ میں آ کر، تیری بارگاہ میں آ کر، تیری بارگاہ میں آ کر جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے یوم آخرت پر. میرے حبیب خبردار رہنا ان سے. وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے. توجہ کریں. اب یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی خطابت تو ڈالوں گا نہیں، ترجمہ ہی کر رہا ہے نا. توجہ آپ کو فرمانا ہے، نتیجہ اسی سے لینا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اب یہ فرق دیکھنا ہے صرف آج کی مجلس میں کہ کلمہ پڑھنے والا کون ہوتا ہے اور شاہد اور شہید کون ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حبیب، یہ جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، ما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکے باز ہیں. یہ کلمہ پڑھ کر اور تمہاری محفل میں آ کر اللہ کا کلمہ پڑھ کر، تمہارا کلمہ پڑھ کر یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. توجہ ہے. وما ہم، اچھا نہیں، اسے پھر اور بلند کر لیتے ہیں. بزم رسالت میں سلامت رہے، بزم رسالت میں آتے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہے. چہرہ رسالت کی زیارت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہے. دست رسالت چومتے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہے. صحبت پیغمبر میں بیٹھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہے. رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. یہ تو دھوکے باز ہیں. کیوں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، دلوں میں بیماری ہے. اور اللہ نے بھی طے کر لیا ہے کہ ان کے دلوں کی بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا. توجہ ہے نا جان و سلام. اب سارا پڑھا لکھا میرا مجمع، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ سے میں بہت علمی سطح پر ذرا سا آپ بیدار اور بلند ہو کر توجہ اگر فرمائیں تو ایک جملہ میں آج کی مجلس کا تاریخی جملہ شاید ہو وہ میں دینا چاہتا ہوں. اللہ نے بتایا کیا کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، بزم رسالت میں آنے کے باوجود بھی، بزم رسالت میں بیٹھنے کے باوجود بھی، صحبت پیغمبر میں آنے کے باوجود بھی، صحبت پیغمبر میں بیٹھنے کے باوجود بھی اللہ کی نظر میں مومن نہیں بلکہ دھوکے باز ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے وجہ کیا بتائی؟ وجہ بتائی کہ اس کے دل میں بیماری ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس کی زبان میں بیماری نہیں ہے، اس کی زبان میں بیماری نہیں ہے. زبان سے تو لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے. بیماری ہے اس کے دل میں. نہ دل کا مریض ہونا اور بات ہے. دل کے مریض تو دل والے ہوتے ہیں. دل کی بیماری اور چیز ہوتی ہے. دل کی بیماری اور ہے، دل کا مریض ہونا اور بات ہے. بہت توجہ. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. دلوں کے اندر بیماری. فی میں دلوں میں.
پھر سمجھیں، خدا کے لیے سمجھیں جملے کو. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے. ان کے چہرے پہ مرض نہیں ہے، ان کی زبان پہ مرض نہیں ہے، ان کے قلبے میں مرض نہیں ہے، ان کے طور طریقوں میں مرض نہیں ہے. ساری باتیں مسلمانوں والی، ساری باتیں اسلام والی، یہ کلمہ بھی پڑھیں گے، یہ لا الہ الا اللہ بھی کہیں گے، یہ محمد رسول اللہ بھی کہیں گے، یہ بزم رسالت میں بھی آئیں گے، یہ صحبت پیغمبر میں بھی بیٹھیں گے، یہ ہجرت بھی کریں گے، یہ نمازیں بھی پڑھیں گے، یہ اقتداء پیغمبر میں بھی جائیں گے، یہ مکے میں بھی جائیں گے، یہ مدینے بھی جائیں گے، یہ شبینے بھی جائیں گے، یہ طواف بھی کریں گے، یہ حجر اسود کو بوسہ بھی دیں گے، یہ سر بھی منڈائیں گے، یہ کفن بھی پہنیں گے، یہ لبیک اللہم لبیک کے نعرے بھی بلند کریں گے، یہ عمرے کو بھی جائیں گے، یہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن فی قلوبہم مرض. میں نے کہا نا بلند تو ہونا ہے آپ کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. فی قلوبہم مرض، بیماری ہے ان کے دل کے اندر. دل کے اندر جو بھی مرض ہو اسے تو آج کے ترقی یافتہ دور میں ECG سے بھی باریک باریک لکیروں کے ذریعے سے صرف کارڈیالوجسٹ ہی جان سکتا ہے. اس عام بیماری کو بھی جو بلڈ پریشر کے نتیجے میں ہوتی ہے، یہ بھی ایکس رے مشین کے ذریعے سے، ECG مشین کے ذریعے سے، لکیروں کے ذریعے سے، سطروں کے ذریعے سے صرف کارڈیالوجسٹ جان سکتا ہے کہ دل کی کون سی وال بند ہے. یا پھر جب کبھی دل کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے تو چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے. اب ہر وقت تو ڈاکٹر اور ECG مشین پاس نہیں ہوتی نا. دل میں کب تکلیف ہو رہی ہے یہ اس وقت اندازہ ہوگا جب چہرے کا رنگ بدلنے لگے، جب چہرے کا رنگ بدلنے لگے، جب چہرہ بگڑنے لگے، جب چہرے کا رنگ بدلنے لگے. آپ کسی بھی مجمع میں چلے جائیں، کسی چہرے سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ قرآن کی بیماری جو قرآن نے بیان کی ہے منافقین کے لیے، یہ بیماری کس دل میں ہے اور کس دل میں نہیں ہے. جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مومن نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ ارے جب عام دل کے درد کی بیماری کا چہرے کے بغیر اندازہ نہیں ہوتا تو پھر یہ بیماری جو نفاق کی بیماری ہے، جو منافقت کی بیماری ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اللہ اکبر کہتے رہیں پتہ نہیں چلے گا، آپ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں پتہ نہیں چلے گا، آپ مسلمانوں کے سامنے محمد رسول اللہ کہتے رہیں پتہ نہیں چلے گا، آپ لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرتے رہیں پتہ نہیں چلے گا، آپ رمضان کے روزے رکھتے رہیں پتہ نہیں چلے گا، آپ نمازیں پڑھتے رہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں چلے گا، چہرے کا رنگ نہیں بگڑے گا. چاہے آپ ان کے برابر میں کھڑے ہو کر ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں، چہرے کا رنگ نہیں بدلے گا. چاہے آپ ان کے ساتھ کھلی بس میں سفر حج کریں، ان کے چہرے کا رنگ نہیں بدلے گا. چاہے ان کے ساتھ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں، ان کے چہرے کا رنگ نہیں بدلے گا. لیکن جہاں کہیں بھی لاکھوں کے مجمع میں کسی علی والے نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ کہہ دیا لالیاً ولی اللہ، وہی منافق کے دل کا سارا درد اس کے چہرے پر آ جاتا ہے. تو پیغمبر نے معیار مقرر کیا کہ جب کہیں کلمہ پڑھنے والوں کا مجمع اکٹھا دیکھو تو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے مشرکوں کے سامنے، نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے کافروں کے سامنے، نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے منافقوں کے. علی علی جیو 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 علی مولا. مولا
کو सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार, मैं तमहीदी मरहले से कतन गुजरा और नतीजा आपको आयत की रोशनी में दे रहा हूं। वजह क्या है कि फी कुलूबिहिम मरज़, इनके दिलों में बीमारी है। इनके चेहरे बता देंगे जिसकी तरफ से मरज़ मुनाफिकत इनके दिल में है ना, जब उसका नाम लोगे ना इनका चेहरा बता देगा। हाय हाय हाय, तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। मुनाफिकीन की पहचान ये है कि जिसके जानिब से ये अपने दिल में निफाक रखते हैं ना, जब तुम उसका नाम इनके सामने लोगे इनका चेहरा बदल जाएगा, इनकी लफ्जें बदल जाएंगी, इनकी जबान लड़खड़ा जाएगी, इनके कलमे का अंदाज बदल जाएगा, इनके बोलने का लहजा बदल जाएगा, इनकी आवाज के जीरो बम में फर्क आ जाएगा। ये मुनाफिकत की पहचान है। अली के दुश्मनों की आकिबत पहचान लो मोहसिन। हाँ, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। फिर मोहसिन ने कहा मैं क्या करूं, मुझे याद आता है मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, 27 बरस का मेरा साथ है मोहसिन और मोहसिन नकवी का, अली के दुश्मनों की। अब अगर आपने परवाज की जमीन पर तो आपको मिसरा समझ में नहीं आएगा। अगर आपने परवाज की फजाओं से जरा सा ऊपर, फजा और खला के दरमियान, तो सारा नक्शा आपकी समझ में आ जाएगा। मुनाफिक कहते किसे, अली के दुश्मनों की आकिबत पहचान लो मोहसिन, ये मरते हैं तो इनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। तवज्जो, या अली या अली या अली। हाय 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 हाय, समझ है, समझ है, समझ है। ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये दीवार तक लगा हुआ मजमा, पूरी ताकत इकट्ठी करके दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, अलीम मौला, अलीम मौला, मौला सलामत रखे। जियो 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 मेरा बेटा, भी प्यार है। सलामत रखे। कितने खूबसूरत बयान पर आप आ गए हैं, तो मैं आपको बड़ी तेजी से एक नतीजा इसी आयत के ज़ेल में दे रहा हूं। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इसलिए कि इनके दिलों में बीमारी है। और अल्लाह ने भी तय कर लिया है, इरादा कर लिया, पक्का इरादा कर लिया है कि फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, कि इनके दिलों की इस निफाक की बीमारी में इजाफा ही करता रहेगा। आपने गौर ही नहीं किया तो मैं क्या करूं, इजाफा ही करता रहेगा, इजाफा ही करता रहेगा, इजाफा ही करता रहेगा। इनके दिल की बीमारी पहले तो इनके चेहरे पर आती थी, अब इजाफा हो गया है इनकी बीमारी में। कराची से लेकर खैबर तक की सारी सफेद दीवारों को अपने जमीर की स्याही की तरह काली रोशनाई से काला कर दिया है। काफिर 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 लिखकर अल्लाह ने तय कर दिया है इनके मरज में इजाफा ही करता रहा। तवज्जो है या अली या। हालांकि मैं बताऊं आपको एक बात बताऊं, अली का दुश्मन होता जाहिल है, जाहिल होता ही अली का दुश्मन है। इस पूरे मजमे के लिए मैं कुरान सर पे उठा सकता हूं, इस पूरे मजमे में बड़े तो बड़े हैं, हमारा बच्चा भी जाहिल नहीं है। खुदा की कसम कुरान उठा के मैं कह सकता हूं, इस पूरे मजमे में हमारे बच्चों में बच्चियों में कोई, खुदा की कसम इन बच्चों में भी कोई जाहिल नहीं है। इसलिए कि ये शक की पैदावार नहीं है, यकीन की नेमत है। जाली अली अली जाली जाली। हाय 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 हाय।